محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے. چلنا ویسے چاہیے جیسے نبی چلتے تھے, سونا ویسے چاہیے جیسے نبی سوتے تھے, کھانا ویسے چاہیے جیسے نبی اکرم کھاتے تھے, شادی اور بیاہ ویسے کرنا چاہیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. نبی اکرم کی پوری زندگی کو آئیڈیل بنا دیا. اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, چلنا, پھرنا, شادی, بیاہ. اور جس نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہو, جس کا اٹھنا, جس کا بیٹھنا, جس کا چلنا, جس کا پھرنا, جس کا کھانا, جس کا پینا, جس کا شادی اور جس کا نکاح, جب یہ سب ہمارے لیے آئیڈیل ہو تو نماز ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہوگی؟ روزہ ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہوگا؟ حج ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ ہمارے لیے آئیڈیل کیوں نہیں ہوگی؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, صلو کما رأیتمونی اصلی, صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگوں اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا 8 تراویح پڑھی تھی کہ 20 پڑھی تھی. اللہ یہ نہیں پوچھے گا ظہر کی 10 پڑھی تھی کہ 12 پڑھی تھی. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 17 پڑھی تھی کہ 7 پڑھی تھی عشاء کی. اللہ یہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے تمہیں جو آئیڈیل, جو نمونہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, تم نے یہ نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ تم نے نماز ویسے پڑھی کہ نہیں پڑھی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی اور امت کو سکھلائی؟ میرے بھائیوں, یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا قیامت. تعداد سے کیا مطلب ہے؟ تعداد تو ایسی ایسی گزری ہے, اگر آپ کتابیں پڑھو گے ایکس وائی زیڈ, مطلب اتھو نتھو ویرو گیروؤں کی کتابیں. اب کسی کا نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں, نہ وہ اتنی مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کا نام لینے سے پہلے میں غسل کروں اور وضو بناؤں. میرے بھائیوں, ایسی ایسی تعدادیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں صاحب ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, اور ان کو لوگ بہت بڑا بزرگ تصور کر رہے ہیں, بہت بڑا بزرگ تصور کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی عقل سے بھی سوچو اور 4 رکعت پڑھ کے دیکھو آپ, تو آپ بہت جلدی جلدی بھی پڑھیں گے اس طریقے سے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طریقے سے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کو 1 رکعت پڑھنے میں 1 منٹ لگ جائے گا, اور 4 رکعت پڑھنے میں آپ کو 4 منٹ لگ جائیں گے. اب آپ تصور کرو کہ جب 4 منٹ میں 4 رکعت ہو رہی ہے تو آپ 1 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ 60. اور 1 گھنٹے کے حساب سے آپ جوڑ لیجئے 24 گھنٹے میں کتنی ہوئی, کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا 1400 یا 1500 1600 کے آس پاس ہوگی. 1 منٹ کی 1 نماز 1 رکعت جوڑی جائے تو کتنی ہو رہی؟ 1400 1500 1600. اور یہ حضرت پڑھ کتنی رہے؟ 2000. یہ نماز پڑھ رہے تھے یا بابا رام دیو والی ایکسرسائز کر رہے تھے؟ یہ 2000 رکعت 1400 1500 1600 یہ رکعتیں بھی تب ہوں گی جب لیٹرین کرنے نہ جاؤ, پیشاب کرنے نہ جاؤ, کھانا کھانے نہ جاؤ. کھانا کھانے گئے 10 منٹ لگ گئے 10 رکعتیں کم کر لو. لیٹرین میں گئے 10 منٹ لگ گئے 10 رکعتیں کم کر لو. پیشاب کرنے گئے 2 4 5 منٹ لگ گئے 5 رکعتیں کم کر لو. جب کنٹینیو لگاتار ریگولر اگر آپ پڑھیں گے تب 1460 یا 1500 کے آس پاس رکعتیں ہو رہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ 2000 رکعتیں پڑھتے تھے, کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو عبادتیں بھی ہوں گی تو مولوی چرچیس اور مولوی فلاں کے مطابق نہیں ہوں گی. صلو کما رأیتمونی اصلی, مقام رسالت کو سمجھو. نماز ویسے پڑھو جیسے تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے بتائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اب آپ اندازہ لگائیے, نبی کی ذات خیر کثیر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ,
تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین ماڈل ہے محمد رسول اللہ کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع کو ضروری قرار دیا، اور ضروری قرار نہیں دیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حقیقت میں اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلے قرآن کی آیتیں ہی سنتے جائیے، قرآن نے مقام رسالت کیا بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی تو پہلے میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذریعہ اتباع رسول کو بتایا ہے۔ سبب کیا بتایا ہے؟ جب تک تم رسول کی اتباع نہیں کرو گے اللہ بھی محبت نہیں کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں میری اتباع کرنا پڑے گی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انعام کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت ہر انسان چاہتا ہے۔ کیا یہاں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ چاہے کہ اس کو اللہ کی محبت نہ ملے؟ اور اگر اللہ کی محبت روٹ جائے تو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی پی سکو گے؟ اگر اللہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے تو کیا اس دنیا میں آپ ایک گھونٹ بھی پانی پی سکیں گے؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی محبت ہمیں نہ ملے؟ لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم میرے نبی محمد رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اتباع رسول کو محبت الہی کا ذریعہ بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور اتباع کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی، اطاعت فرما برداری بھی، ایسی اطاعت اور فرما برداری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ دخول جنت کا ذریعہ رسول کی اطاعت ہے۔ اگر آپ نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوگے۔ پڑھیے بخاری شریف کتاب الاعتصامی بالکتابی والسنہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، قالوا من یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ کل امتی يدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا شخص کون ہے جو آپ کا انکار کر دے، جو ایمان بھی لائے، مانے بھی، اور یہ بھی کہے کہ رسول ہمارے پیغمبر ہمارے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا انکار کر دے؟ ایسا بدنصیب کون ہے؟ ایسا بدنصیب شخص کون ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو میری اطاعت، ایسے لوگ ہیں جو مجھے مانیں گے بھی، ماننے کا دعویٰ بھی کریں گے۔ ان کی بھی دو قسمیں، ایک تو میری اطاعت و فرما برداری کرے گی، ایک قوم ایک جو مجھے مانے گی تو لیکن میری اطاعت نہیں کرے گی۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ لیجئے آج ہم اور آپ بہت سے معاملات میں نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا یہ نبی کا انکار نہیں ہے؟ ابھی شیخ معراج ربانی صاحب شادیوں کے تعلق سے لاسٹ میں کچھ بول رہے تھے، وہ کیا ہے ہمارے ہاں جو سراسر جو ماحول ہے وہ کیا ہے؟ شادیوں کا، بیاہ کا، اور بھی بہت سی خرافاتیں جو ہم نے اپنی طرف سے داخل کر رکھی ہیں۔
शरीयत के होते हुए, रसूल की सुन्नतों के होते हुए मेरे भाइयों क्या है? फरमाया मन अतानी, जो मुझे मानेगा और मानने के बाद मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी, जो मुझे मानेगा तो लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी नाफरमानी करेगा, वमन आसानी, तो समझ लो उसका मानना न मानना दोनों बराबर है। वो जो है मेरा मुनकिर है। मेरे भाइयों, रसूल का मुनकिर, रसूल का मुनकिर उसको क्या कहा जाए? रसूल के मुनकिर को कौन सा दर्जा दिया जाए? रसूल के मुनकिर को क्या कहा जाए? साफ तौर पर बता दिया कि दुखूल जन्नत कब है? हमारा और आपका जन्नत में दाखिला मशरूत है इताअत रसूल के साथ। अगर इताअत रसूल नहीं तो दुखूल जन्नत भी नहीं, रसूल की इताअत नहीं तो जन्नत में दाखिला भी नहीं। मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जन्नत में नहीं जाएगा। जाहिर बात है उसने मेरा इनकार किया, उसने मेरा इनकार किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम और मर्तबे दिए। इस कुर्सी पर अल्लाह ताला ने बिठाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नाम बता दिया मोहम्मद, ओहदा बता दिया, पोस्ट के आप रसूल हैं। और किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। यानी ये रिसालत किसने दी? ये पैगंबरी किसने दी? ये ओहदा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मौलवी जर्जीस को मौलवी किसने बनाया? मेरे बाप ने, मेरे असातिज़ा ने। मौलवी जर्जीस भी इंसान, बनाने वाला भी, मौलाना बनाने वाला भी इंसान। जर्जीस गलती कर सकता है क्योंकि वो इंसान है, और बनाने वाला भी गलती कर सकता है क्योंकि वो इंसान है। हमें और ये जितने उलमा बैठे हैं या दुनिया में जितने लोगों को बुजुर्गों का नाम दिया जाता है, इन सबको बुजुर्ग किसने बनाया? हमने और आपने और हम जैसे लोगों ने। लेकिन अल्लाह के रसूल को बुजुर्ग किसने बनाया? अल्लाह ने, हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है, इंसान जब किसी इंसान को ऊंचाई पर बिठाता है, इंसान जब किसी इंसान को मकाम और मर्तबा देता है, तो जो जिसको दिया गया है मकाम और मर्तबा उससे भी गलती हो सकती है, और जो दे रहा है उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है, अल्लाह जब किसी को मकाम देता है, अल्लाह जब किसी को मर्तबा अता फरमाता है, तो अल्लाह उस इंसान को मकाम और मर्तबा नहीं देता, उस इंसान को बुलंदी पर फायज नहीं करता, उसको रसूल नहीं बनाता जिससे गलती हो। फिर कुदरत क्या रह गई? फिर कमाल क्या रह गया? इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती नहीं हो सकती है। इसलिए उस शख्सियत पर इत्तिफाक किया जा सकता है जिसको हमने और आपने बुजुर्ग न बनाया हो, बल्कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुजुर्ग बनाकर भेजा हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हमने जिसको भेजा है वो सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह भी है। और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जो दे उसको लेना होगा, और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जिन चीजों के छोड़ने का हुक्म दे उसे तुम्हें छोड़ना होगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और तुम्हें जिन कामों से रोके, जिससे बाज रहने का हुक्म दे उससे रुक जाओ। इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिठाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। हमने उस मकाम को पहचाना नहीं। अल्लाह ने कहा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। इतनी बड़ी, अल्लाह ये भी कह सकता था मैं जो तुम्हें दूं वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जो दूं वो ले लो। अल्लाह ने क्या कहा? माताकुमुर रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन हैसुर रसूल, तुम्हें जो दे वो ले लो। ओह, कितना बड़ा मकाम बता दिया। और जिन कामों से रोके रुक जाओ। अल्लाह ने इतना भरोसा, इतना एतमाद अल्लाह को, क्यों?
کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا۔ آج کتنے لوگوں نے اپنی طرف سے کیا کیا چیزیں دین کے اندر داخل کر دی اور اس کو دین کا نام دے دیا، اسلام کے اندر داخل کر دی اور اس کو دین کا نام دے دیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی پر بھروسہ جتایا اور کیا کہا؟ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو۔ کیوں یہ اعتماد؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا۔ ما ينطق عن الهوى، اللہ نے دنیا والوں، اے مسلمانوں، خود اللہ رب العالمین نے تمہیں بھی یقین دلایا، ما ينطق عن الهوى، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ ما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد بولتے ہیں۔ جب تک اللہ انہیں بولنے کا حکم نہ دے، جب تک اللہ رب العالمین آرڈر نہ دے، تب تک وہ نہیں بولتے۔ اچھا، اتنی گارنٹی کس کی ہے؟ کوئی ہے ایسی شخصیت؟ مجھے بتاؤ جو اتنے اعتماد کے ساتھ آپ کہہ سکو کہ وہ اپنی طرف سے کچھ دے ہی نہیں سکتا، وہ اپنی طرف سے کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ اور جب اتنی بڑی گارنٹی آپ دے نہیں سکتے تو آنکھ بند کر کے اس کی ساری باتوں پر اعتبار اور اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر میرا نبی میرا حبیب اپنی طرف سے تمہیں کچھ دے دے گا، اپنی طرف سے کچھ بتا دے گا، میرے حکم کے بنا اگر تمہیں کچھ دے دے گا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس نے میرے حکم کے بنا تمہیں کچھ دے دیا اور اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، اپنی طرف سے اپنی جانب سے کچھ کہہ دیا، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ پھر اللہ نے اور اس سے بڑی بات کہہ دی، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اپنے نبی کی، اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی، محمد رسول اللہ کی بھی رگے جان کاٹ ڈالیں گے، رگے دل کاٹ ڈالیں گے۔ میرا نبی اپنی طرف سے اگر کچھ دے تو اللہ اس کو بھی پکڑ لے اور اس کو بھی نہ چھوڑے اور کہے کہ ہم اس کی بھی رگے جان، رگے دل کاٹ ڈالیں گے۔ تمہارے ایرو گیروؤں پر بھروسہ کیسے کیا جائے جس کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے؟ اللہ نے اتنی گارنٹی دی ہے محمد رسول اللہ کی، پھر کہا ہے اتنی گارنٹی میں دے رہا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر اپنی طرف سے بھی اس نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کی بھی گردن کاٹ ڈالیں گے، جب وہ دے نہیں سکتا۔ اس لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس لیے وہ تمہیں جو دے وہ لے لو اور جن کاموں سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ میسج دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کو، اپنے ماننے والوں کو۔ اس سے کتنی بڑی عظمت جھلکتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گارنٹی کون لے رہا ہے؟ عرش والا۔ جرجس کی گارنٹی آپ لے سکتے ہو، اپنے مولویوں کی گارنٹی لے سکتے ہو کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا بالکل پتھر کی لکیر ہوگی اور وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی؟ نہیں، دنیا میں کسی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے سوائے اس ہستی کے جس کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس، اور اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں یہ گارنٹی دی جا سکے۔ ایک اور چیز پر نظر ڈالیے، اللہ نے کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آسمان کی سیر کرائی۔ آسمانوں کی سیر کرانا یہ مقام رسالت اور عظمت رسول کو درشاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو اس کی زندگی میں آسمان پر نہیں اٹھایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن جب ان کو زندہ اٹھایا تو ابھی تک دنیا میں واپس نہیں آئے، آئیں گے قرب قیامت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زندگی میں آسمان پر آسمانوں کی سیر کرانا اور پھر وہاں سے جنت و جہنم کا دورہ کرانا اور پھر واپس دنیا میں لانا، میرے بھائیوں، سبحان الذی
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد رسول اللہ کو بعبده. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسری برسولہ. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سبحان الذی اسری بنبیہ. اللہ نے یہ نہیں کہا. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، یہ نہیں کہا. جو لے گئی اپنے نبی کو، یہ نہیں کہا. عقیدے کی اصلاح کر لو. جو لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ، اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے ہیں، بعد میں اللہ کے رسول ہیں. اب کوئی کہے کہ مولانا آپ بھی اللہ کے بندے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے، تو محمد رسول اللہ تو چلے گئے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، آپ بھی تو اللہ کے بندے ہو، تو آپ جا کر دکھاؤ نا. جب آپ کہتے ہو کہ میں بھی ہوں اور اللہ کے رسول بھی اللہ کے بندے، تو آپ جا کر دکھاؤ نا. کیوں نہیں جاتے ہو؟ جب وہ چلے گئے تو آپ بھی جائیے. میرے بھائیوں، یہیں پر سوچ اور فکر میں ہمارے اور آپ کے غبار چڑھا ہوا ہے. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں گئے. یہ چیز ذہن سے نکال دو کہ محمد رسول اللہ گئے، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ اسری بعبدہ، لے گیا. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. محمد رسول اللہ نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا. اللہ لے گیا. اب یہ کہو کہ کیسے لے گیا؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری اتنی، دوسرے سے تیسرے کی دوری اتنی، تیسرے سے چوتھے کی دوری اتنی، چوتھے سے پانچویں کی دوری اتنی. آسمان پر اربوں کھربوں ستارے سیارے کہکشائیں ہیں. سب سے بعیدی کہکشاں جو آسمان کے نیچے ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں دس ارب سال لگتے ہیں. 10 ارب سال. اور ایک کہکشاں تو ایسی ہے کہ جس کی روشنی 20 ارب سال پہلے زمین پر چل چکی ہے لیکن ابھی تک پہنچی بھی نہیں ہے. یعنی اس کو چلے ہوئے 20 سالیں ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک وہ زمین پر پہنچی ہی نہیں ہے اس کی روشنی. تو اتنی دور اور اللہ کے نبی چلے گئے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیسے گئے؟ اسری بعبدہ، گئے نہیں بلکہ اللہ لے گیا. اور کیسے لے گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نہیں جانتے کیسے لے گیا، اللہ لے گیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہو گے کہ وہ کیسے لے گیا؟ جس نے اللہ کے بارے میں یہ تصور کیا کہ وہ کیسے لے گیا، اللہ کیسے لے گیا، سمجھ لو کہ یہیں سے کفر کی بو آتی ہے، یہیں سے کفر کے دروازے کھل رہے ہیں. اللہ لے گیا. کیسے لے گیا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ایمان لانا ہے بس. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ لے گیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. بس اتنا عقیدہ میں رکھنا. میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے، لے ہی نہیں گیا. جب معراج پر جانے سے پہلے بیت المقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبریل نے اتارا، براق سے بیت المقدس میں لے گئے. نبی اکرم نے وہاں وضو بنایا. صحابہ سے پوچھا، آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیت المقدس میں؟ فرمایا یہ سارے پیغمبر ہیں، نبی ہیں. وضو بنایا. حضرت جبریل نے محمد رسول اللہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا، امامت کی جگہ پر کھڑا کر دیا. آپ نے کہا جبریل مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ یہاں امامت کی جگہ ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ آپ کو نماز پڑھانا ہے. یہ کیا کریں گے؟ فرمایا ان کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یہ سارے پیغمبر ہیں، یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ معمولی 2 رکعت نہیں تھی، یہ معمولی نماز نہیں تھی، بلکہ یہ اشارہ تھا دنیا والوں کے لیے اور محمد رسول اللہ کے لیے کہ او لوگوں، اپنے اپنے ملے اور مولویوں، اپنے اپنے اماموں اور بزرگوں پر جھگڑے کھڑے مت کرنا، اپنے اپنے اماموں کے نام پہ جھگڑے کھڑے مت کرنا. ہم نے تمہیں جو ہستی دی ہے، ہم نے تمہیں جو پیغمبر دیا ہے، ہم نے تمہیں جو شخصیت دی ہے، وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. اس کے لیے سارے پیغمبر بیت المقدس
اپنا امام مانا ہے؟ جب وہ سارے نبیوں کا امام ہے تو تمہارا امام کیوں نہیں ہے؟ جب وہ سارے نبیوں کا رسول پیغمبر ہے، جب ان کا امام ہے تو تمہارا امام کیوں نہیں ہے؟ پھر تم امامت پر کیوں جھگڑتے ہو؟ پھر تم امامت کے لیے کیوں جھگڑتے ہو؟ پھر کیوں لڑتے ہو؟ ہم نے تمہیں کوئی معمولی ہستی نہیں دی ہے۔ محمد رسول اللہ کا بیت المقدس میں تمام نبیوں کو نماز پڑھانا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ لوگوں سارے جھگڑے ختم کر دینا، اپنے اپنے پیروں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے، اماموں کے، مولویوں کے، اور محمد رسول اللہ کو اپنا امام مان لینا، محمد رسول اللہ کو اپنا پیشوا مان لینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مان کر ان کی امامت کو تسلیم کر لینا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی چیز رسول کی حدیث سنائی جائے تو یہ کہا دیکھتے ہیں یہ حدیث تو ہے لیکن اس میں اختلاف ہے، حدیث صحیح ہے پھر بھی کہتے اختلاف ہے۔ کیا فلاں کا اختلاف، فلاں کا اختلاف، فلاں حدیث کے بارے میں یہ کہو گے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ حدیث کے آ جانے کے بعد یہ کہا جائے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حدیث کو ہمارے عالم نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ تم اپنے عالم کی نظر سے دیکھو گے کہ اس نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے عالم کے فتوے کو دیکھو کہ اس نے کس حدیث کے نظر سے فتویٰ دیا ہے۔ عالم کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی کورٹ میں، محمد رسول اللہ کی عدالت میں، لیکن رسول اللہ کے فیصلے کو، رسول اللہ کے حکم کو، رسول کی حدیث کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے مولوی جرجیز کی کورٹ میں یا فلاں انسان کے فلاں آدمی کی عدالت میں۔ میرے بھائیوں، مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش کرو، مقام رسالت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھیے، نبی کی ذات کے بارے میں کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ صاف کہہ رہا تم مومن بھی نہیں ہو سکتے اگر رسول اللہ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو نا تو تمہارا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، دلیل فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم، اے نبی محمد رسول اللہ تیرے رب کی قسم۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم۔ اللہ نے کبھی قسم کھائی چاند کی، کبھی قسم کھائی سورج کی، کبھی قسم کھائی ضحیٰ دوپہر ناشتے کے وقت کی، والشمس وضحاہا، کبھی قسم کھائی چاند کی، والقمر اذا تلاہا، کبھی قسم کھائی زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور کبھی قسم کھائی فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر۔ لیکن نبی اکرم کے معاملے کو اور نبی کے فیصلے کو اتنا عظیم مانا گیا کہ اس نے نہ چاند کی قسم کھائی، نہ سورج کی، نہ ستاروں کی، نہ رات کی، نہ دن کی، بلکہ اپنے عزت و جلال کی، اپنے عزت کی قسم کھائی اور فرمایا فلا وربک، اے رسول تیرے فیصلہ اتنا بڑا ہے کہ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے عزت و جلال کی، تیرے رب کی قسم، یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے سارے اختلافات میں، سارے تنازعات میں، سارے جھگڑوں میں، سارے معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ آمین زور سے یا آہستہ، آپ کو فیصل مان لو کہ کسی بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی چیز پر نہیں بول رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آمین بولنا جائز بھی ہو سکتا ہے زور سے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح 8 یا 20، 8 بھی ہو سکتی ہے اور 20 بھی، آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط ہیں، میں کہہ رہا ہوں صحیح، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ میرا مولوی تیرا مولوی نہیں، فیصل مان لو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اپنے سارے اختلافات، سارے جھگڑے لے کر آؤ،
محمد رسول اللہ کی عدالت میں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافات و معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر ان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کے فیصلہ ہو جانے کر دینے کے بعد ان کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، میرے حق میں نہیں ہے، ان کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا فیصلہ جانے کے بعد بلا چو چرا اس کو جب تک تسلیم نہیں کر لیں گے مومن نہیں ہو سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیم، دل و جان سے جب تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو کہ آپ کا فیصلہ بلا چو چرا تسلیم کرنا ہوگا۔ عالمگیر رسالت سے نوازا ہے، عالمگیر رسالت، بین الاقوامی رسالت۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے خاص اپنی قوم کے لیے آئے، لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی آیت کلیئر کر رہی ہے، قرآن کی آیت صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اتنا بڑا مقام دیا۔ یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ اپنے قوم کے لیے، آپ ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور سب کے رسول بن کر آئے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو تمام انبیاء پر برتری دی ہے اور اعلان کروایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ قرآن کی سائد پر غور کرو، اللہ نے کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، دنیا میں جتنے بھی رسول آئے، اللہ نے سارے نبیوں سے اقرار لے لیا، سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لے لیا، اور کیا کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تم جا تو رہے ہو کتاب و حکمت لے کر، میں نے تمہیں بھیج تو دیا دنیا میں، آئے نبی ہو جاؤ، آئے رسول ہو جاؤ، ہم تمہیں جو کچھ بھی کتاب و حکمت سے دوں وہ تم لے کر دنیا والوں کو پہنچاؤ، لیکن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ جائے، تمہاری زندگی میں پیغمبر آ جائے، تمہاری زندگی میں وہ خاص رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، اور تمہارے پاس جو بھی کتاب و حکمت ہو وہ اس کی تصدیق کریں اور کہیں کہ تم آسمانی کتاب یا صحیفہ لے کر آئے ہو، یہ ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اگر وہ تصدیق کریں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی، تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سب کی سب اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا۔ اگر ابراہیم کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا، نوح علیہ السلام کی زندگی
میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو نوح علیہ السلام کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوتا. اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوتا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اور لوگوں سنو، جب نبیوں کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو نبیوں کا ایمان منسوخ، ان کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا. نبیوں کی نبوت منسوخ، ان کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا. ان کو بھی محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہوگی. اور ماننا ہی نہیں ہوگی، اللہ نے کہا وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اپنا مشن چھوڑ دینا، اپنا کام چھوڑ دینا. اور آخری نبی جو مشن لے کر جائے، جو پیغام لے کر جائے، اے دنیا والوں، آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ جو مشن لے کے آئے، تمہیں ان کی مشن میں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی، ایمان بھی لانا ہوگا اور آخری نبی کی مدد بھی کرنا ہوگی. اپنی اپنی دکانیں لیے بیٹھے ہو. ارے جب نبیوں کی نہیں چل سکتی، نبیوں کی نبوت منسوخ ہو جائے گی، ہو جاتی. اگر ان کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جاتے تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد پھر یہ مقام کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی کرسی پر کسی اور کو کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و درجہ کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر کسی غیر کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ کے طریقے نماز کو کیسے چیلنج کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم کے روزوں اور نمازوں کو، حج و زکات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ان پر مولوی جرجیز جیسے اور دوسرے مولویوں کی کیسے چل سکتی ہے اور ان کی مہر کیسے لگ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے مقام و مرتبہ بتا دیا کہ سارے نبی جتنے بھی دنیا میں گئے، اللہ نے سب سے یہ عہد و اقرار لے لیا اور وعدہ لے لیا، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری رسول آ جائے تو تمہیں بھی اس رسول پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنا ہوگا. یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کس کو درجے ملے؟ کس کو؟ کون ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی. 5 چیزیں وہ کون سی ہیں جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں؟ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی نے وہی بتائی جو میں بول چکا ہوں. کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی کل احمر واسود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی خاص قوم کے لیے آئے. الی قومہ خاصۃ، وہ اپنی خاص قوم کے لیے آئے، اپنے خاص قبیلے کے لیے آئے، اپنے خاص ایک گاؤں کے لیے، اپنی قوم کے لیے آئے. وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے ہر سرخ و سیاہ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. إِلَىٰ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. ہر سرخ اور سیاہ دنیا میں جیسے بھی سرخ، سیاہ، کالے، پیلے جیسے بھی انسان ہیں، یعنی دنیا میں جس قسم کے اور جس رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ساری کائنات کے لیے، ہر احمر و اسود کے لیے، ہر کالے گورے کے لیے، ہر انسان کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. پہلی خصوصیت جو کسی اور نبی کو نہیں ملی وہ مجھے ملی ہے. اور دوسری خصوصیت مجھے جو دی گئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے وہ یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ. میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے. میرے لیے مال غنیمت جنگوں میں جب جنگ ہوتی ہے نا، کافروں سے لڑتے لڑتے، تو کافر جب ہار جائیں تو جو مال لوٹ لیا جاتا ہے یا ہاتھ لگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ مال غنیمت جو پہلے پیغمبر تھے ان کو ملتا
تھا تو حلال نہیں ہوتا تھا، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، نہ وہ نہ ان کے چاہنے والے. فرمایا میرے لیے احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے، حلال ہے. وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. کتنی چیزیں مال غنیمت، کوئی گھوڑے، تلواریں اور کچھر، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اپنی عورتوں تک کو چھوڑ کے بھاگتے تھے، جن کو میدان جنگ میں پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا. فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے یہ مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا. اور تیسری چیز پر غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا اَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ. یہ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے ساری روئے زمین کو پاک کر دیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا، پاک، وَطَهُورًا، اور مطہر، پاک کرنے والی بھی بنا دیا. یہ زمین ہے، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، آپ 1 میل 2 میل سفر کر چکے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس بھی پانی نہیں ہے، آپ اسی زمین کی پاک مٹی پر ہاتھ ماریے اور تیمم کر لیجئے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صرف میری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو پاک کیا ہے، اور پاک کرنے والی یعنی اس کی مٹی کو پاک کیا ہے. وہ مسجدن، اور پورے روئے زمین کو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا ہے. پہلے زمانے کے نبیوں کی عبادتیں صرف ان کی عبادت گاہوں میں جائز تھی اور عبادت گاہ کے باہر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن میرے لیے ساری روئے زمین سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہندوستان میں پکشپات ہو رہا ہے، بھارت کے اندر بہت زیادہ پکشپات کیا جا رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور خاص طور پر ہمارے اتر پردیش کے اندر یہ زیادہ پکشپات چل رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم تو حدیث سنا رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریے گا. اگر آپ حدیث کی روشنی میں کریں گے تو یہ ہم بھارت میں رہ رہے ہیں جہاں ہمیں ہر قانون کو ماننا ہے. بس ہماری شکایت تو صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابند کیا جاتا ہے تو صحیح ہے کیجئے، ہم دوسری جماعت کر لیں گے، تیسری کر لیں گے، چوتھی کر لیں گے، لیکن پھر دوسرے لوگ کیوں سڑکوں پر پھر مارے پھر رہے ہیں اور اپنے دھارمک پروگرام کر رہے ہیں اور اپنی یاترائیں نکال رہے ہیں اور راستے جام کر رہے ہیں. پھر میرے بھائیوں، یہ نیائے نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. انصاف کا تقاضا تو یہ کہ سب کے ساتھ معاملہ یکساں کیا جائے. یہ انصاف نہیں ہے کہ ہمیں تو آپ ڈرائیں اور دھمکائیں اور یہ دکھائیں کہ اس وقت تم کسی اور کی حکومت کے زیر سائے نہیں ہو، ہمارے زیر نگراں ہو، ہمارے زیر نگی ہو، اور تمہیں ایسا نہیں کر سکتے ہو. ہم جو چاہیں کریں، ہماری اکثریت جو چاہے کرے گی، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. آپ یہ میسج دے رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، یہ میسج چند دنوں تک چلتا ہے، اس لیے کہ جب راوڑ کی عتی نہیں رہی تو ایسے ظالموں کی عتی بھی زیادہ دن تک نہیں رہے گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا، ہمارے لیے زمین پاک اور مطہر بنا دی گئی ہے اور پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے. اَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، بس جس آدمی کے لیے نماز کا وقت جس جگہ ہو جائے وہ اسی جگہ پر نماز ادا کر سکتا ہے، وہ اسی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ مسجد 2 کلومیٹر کی دوری پر ہو تو وہاں جائے. آپ پانی نہیں مل رہا وہیں تیمم کیجئے، وہیں اپنے سر سے گمچھا اتاریے، بچھائیے اور وہیں پر آپ نماز ادا کر لیجئے. اگر سفر میں ہے تو صرف ظہر 2 پڑھ لیجئے، عصر ہے تو 2 پڑھ لیجئے، مغرب ہے تو صرف 3 پڑھ لیجئے، عشاء ہے تو صرف 2 رکعت پڑھ لیجئے اور 1 وتر پڑھ لیجئے، فجر ہے تو آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی، 2 سنت و 2 فرض. میرے بھائیوں، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبًا وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا،
یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے خاص کیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کسی دوسرے لوگوں کو، دوسرے نبیوں کو یہ اعزاز نہیں دیا تھا، یہ صرف مجھے ملا ہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، میری امت کے لیے دیا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی، فرمایا نصرت بالرعب بین یدی مسیرت شہر، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ رعب، اللہ نے مجھے اتنا رعب و دبدبا دیا ہے کہ اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہے، یعنی یہاں پر بیٹھ کر اونٹ پر بیٹھ کر سفر کیا جائے، اور ریگستان میں اونٹ کتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1 مہینے تک وہ اونٹ لگاتار جب چلے گا تو جہاں پہنچے گا وہاں تک اگر کوئی دشمن ہے 1 مہینے کی دوری پر، تو اتنی دوری سے میرا ڈر، میرا خوف، میرا رعب و دبدبا اس کو کپکپا دیتا ہے، اس کے جسم میں لرزہ برندامی پیدا کر دیتا ہے، لرز جاتا ہے وہ آدمی اور خوف زدہ ہو جاتا ہے اور مجھ سے لڑنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو نصرت بالرعب بین یدی مسیرت شہر، اللہ رب العالمین نے رعب و دبدبے کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، پھر بھی وہ کانپتا ہے اور تھراتا ہے اور جلدی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے صرف مجھے دیا ہے، کسی نبی کو ایسا رعب اور ایسا دبدبا نہیں دیا کہ اس کا دشمن اس سے ڈرتا ہو، اس کا دشمن 1 مہینے کی دوری پر ہو اور اس سے ڈرے اور کانپے نہیں۔ یہ رعب و دبدبا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی اعطیت الشفاعہ، اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، شفاعت کبریٰ، یہ صرف مجھے دیا ہے۔ سارے پیغمبر کھڑے ہوں گے لیکن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ منع کر دیں گے، نوح کے پاس جائیں گے وہ منع کر دیں گے، زکریا، یحییٰ، یعقوب سب منع کر دیں گے، موسیٰ، عیسیٰ سب منع کر دیں گے، اور سب اشارہ کریں گے تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہی معصوم دل خطا تھے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے شجر ممنوعہ کھا لیا تھا، یونس علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے بھی اللہ کا حکم نہ مانا اور بلا اجازت سفر کیا اور مچھلی کی پیٹ میں میں چلا گیا۔ ہر شخص اپنی اپنی پرابلم بتا دے گا، سب لوگ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئیں گے تو اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ سے سجدے میں گر جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جو ان کی زبان سے نکلے گا، اور اللہ جو نکلوائے گا آواز آئے گی ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل مانگیے تو جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت لمبا سجدہ کر لیا، بہت اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی، اب تو سر اٹھائیے، ارفع راسک سل تعطا، اٹھائیے سر، مانگیے کیا مانگتے ہو، وشفع تشفع، اگر آپ کو کسی کی سفارش کرنا ہے تو شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور اپنے امت کے لوگوں کی شفاعت کرائیں گے۔ یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ اللہ جتنے لوگوں کو بخشنا چاہے گا بخش دے گا، لیکن شفاعت کبریٰ کا حق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور آپ شفاعت کروائیں گے اپنی امت کی۔ کسی اور نبی کا قدم اس وقت شفاعت کے لیے نہیں اٹھے گا اور کوئی بھی اپنی زبان نہیں کھولے گا، اجازت ملے گی تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خصوصیت یہ دی گئی کہ میری امت کے افراد جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے، میرے تابعین، میرے ماننے والے، مجھے رسول تصور کرنے والے میری امت کے افراد جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور ان کی ترمذی ابواب صفت الجنہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنتی 20 و 100 صف، جنت کے اندر جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، 20 20 100
100 और 20 जोड़िए तो कितनी 120। तिरमिजी अब्वाब सिफतिल जन्नह के अल्फाज है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में जब जन्नती लोग सफ़े लगाएंगे, जब सफ़े लगाएंगे तो 120 सफ़े होंगी। उन 120 सफ़ों में समानून मिनहा फी हाज़िल उम्मा, 80 सफ़े इस उम्मत के लोगों की होंगी। 120 सफ़े होंगी सारे जन्नतियों की, और उन जन्नतियों के सारी 120 सफ़ों में 80 सफ़े सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की होगी। 40 मिन साइरिल उमम, और 40 सफ़े आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए इनकी उम्मतों की सफ़े होंगी, इनकी सफ़े सिर्फ 40 होंगी। यानी पूरी दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जितने भी आए और जितने भी उम्मतें इस दुनिया में थी, भाई उनके नबी के मानने वाले लोग जन्नती हैं कि नहीं? जो लोग अपने नबियों की इताअत और फर्मा बरदारी करते रहे और मर गए उसी पर, तो वो जन्नती हैं। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने वो भी जन्नत में जाएंगे, और जब सफ़े लगेंगी सारे जन्नतियों की तो 120 सफ़े होंगी, और 120 सफ़ों में 80 उम्मतें मोहम्मदिया की होंगी यानी मेरी होंगी, और 40 सफ़े, सिर्फ 40 सफ़े होंगी आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की उम्मतियों की। ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। आप असमत को पहचानिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है, बुखारी के अल्फाज हैं, बुखारी के इन अल्फाज पर गौर करिए। आपने फरमाया हल तरौना क़िबलती हाहुना, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा किबला ये है? यानी जिस किबले की तरफ तुम रुक करके मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम समझते हो कि मैं इसी तरफ देख रहा हूं? ये खुसूसियत भी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तुम समझते हो कि मेरा किबले की तरफ चेहरा तो यही मैं देख रहा हूं। फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम व रुकूकुम, अल्लाह की कसम मेरे ऊपर मुझसे मख्फी नहीं है, मुझसे छुपा हुआ नहीं है तुम्हारा खुशू और खुजू और तुम्हारा रुकू और सजदा। यानी मैं सामने जरूर देखता हूं, मेरा चेहरा किबले की तरफ जरूर होता है, लेकिन तुम्हारा खुशू और खुजू भी मैं देखता हूं, और तुम्हारा रुकू भी मुझ पर मख्फी नहीं रहता है। इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी, अल्लाह की कसम मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देखता हूं। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपने पीठ के पीछे से भी देखता हूं। यह खुसूसियत कि आपकी नजरें रखे हैं, आप किबले की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं आगे, लेकिन आपको पीछे का भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी उम्मत के रुकू, सजदे और खुशू और खुजू की तरफ भी देख रहे हैं। यह मकाम किसी और नबी को हासिल नहीं हुआ है। यह मकाम भी अगर मिला है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। बुखारी के अल्फाज हैं, फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम व रुकूकुम, अल्लाह की कसम तुम्हारा खुशू और खुजू, तुम्हारा रुकू और सजदा हमसे मख्फी नहीं है। इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा हूं। ये मकाम दिया है मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और वो तो बहुत मशहूर हदीस है, सुना होगा आपने। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर पूछा था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये कैसे जाना कि आप अल्लाह के नबी हैं? आपको ये कैसे पता चला कि आप अल्लाह के रसूल हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए अबू ज़र, आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर आए, एक फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहा, एक फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में रुक गया, और दूसरा फरिश्ता जमीन पर उतरा। दूसरा फरिश्ता जो जमीन पर उतरा उसने ऊपर वाले फरिश्ते से पूछा, हुआ क्या ये वही रसूल है जिनके पास मुझे भेजा गया? क्या यही नबी है? ये वही है? तो ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा, काला नाम, हाँ यही मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ऊपर वाला फरिश्ता हुक्म देता है, ज़िनहु बिरजुलिन मिन उम्मतिही, इसको इसकी उम्मत के एक आदमी के साथ तौलो। और सुनो मकाम, देखो असमत, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है और आपकी शान क्या है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आसमान वाले फरिश्ते ने नीचे जमीन वाले फरिश्ते से कहा, ज़िनहु बिरजुलिन मिन उम्मती, इसको इसकी उम्मत के एक आदमी के साथ तौलो। फवज़िनतु बिही फरजहतुहु, मुझे उसके साथ तौला गया, मुझे उसके साथ
اٹھایا گیا, مجھے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور ان کو ترازو کے, ایک آدمی کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا گیا, اور جب ترازو اٹھائی گئی فَرَجَحْتُهُ تو میں اس ایک آدمی سے بھاری تھا, میرا وزن اس ایک آدمی سے زیادہ تھا. ترازو تو اٹھ گئی لیکن میں اس آدمی سے بھاری تھا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہ بعشرہ, 10 آدمیوں کے ساتھ اس کو تولو. فوزنت بہم فرجعتہم, مجھے 10 آدمیوں کے ساتھ تولا گیا. 10 آدمی ترازو کے اس طرف اور میں اکیلا اس طرف, اور جب ترازو اٹھائی گئی تو میں 10 سے زیادہ بھاری تھا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہ بمیۃ, اس کو 100 آدمیوں کے ساتھ ترازو پہ رکھ کے تولو. مجھے 100 لوگوں کے ساتھ ترازو پہ تولا گیا. جب ترازو اٹھائی گئی تو میں 100 سے زیادہ بھاری تھا, 100 پر بھاری تھا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہ بألف, اس کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1000 لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا گیا. اس کے بعد مجھ سے کہا گیا بیٹھو ترازو کی دوسری طرف. جب میں ترازو کے پلڑے میں بیٹھا تو 1000 تو پہلے بیٹھ گئے تھے, جب میں اس طرف گیا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفت المیزان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے تو ہلکی چیز ترازو پر پہلے سے رکھی ہو اور دوسرے پلڑے میں بھاری چیز ایسے رکھ دو. جیسے یہ کپ ہے, یہ کتنا ہلکا ہے, یہ ادھر رکھ دو اور ایسے اٹھا کے یہ کپ ایسے رکھ دو, بوتل پانی سے بھری ہوئی, تو یہ کپ اچھل جائے گا, اچھل کر گر جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1000 لوگ ترازو کے ایک پلڑے پہ تھے, اور جب میں دوسرے پلڑے پہ گیا کأنی انظر الیہم, گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں ینتشرون علی من خفت المیزان, جیسے ترازو کے ہلکے ہونے سے لوگ منتشر ہو جاتے ویسے ہی سب بکھر گئے, ادھر ادھر ہو گئے. کوئی ادھر گرا, کوئی ادھر گرا, کوئی ادھر گرا, کوئی ادھر گرا. یعنی اتنے ہلکے تھے وہ 1000 لوگ کہ ترازو کے میرے بیٹھنے سے وہ سب بکھر گئے. ینتشرون علی من خفت المیزان, میزان کے ہلکے ہو جانے کی وجہ سے بکھر گئے. اب اوپر والا فرشتہ کہتا چھوڑ دو, اب مت تولو. اگر اس کو پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے, پوری امت ترازو کے ایک طرف اور اس اکیلے کو ایک طرف بیٹھا دو گے اور ترازو اٹھاؤ گے تو یہ اپنی پوری امت پر سب سے بھاری رہے گا, اس کا وزن سب سے زیادہ رہے گا. میرے بھائیوں, یہ مقام بتایا خود اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر. یہ صرف یہ بتانا مقصد نہیں کہ محمد رسول اللہ کا مقام اتنا ہے کہ سارے پوری امت کا پلڑا ہلکا اور نبی کا پلڑا بھاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی ایک رکعت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے اور دنیا کے سارے ملا, مولوی, پیر, امام, ولی, محدث, بزرگ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں اور ترازو اٹھائی جائے تو اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور محمد رسول اللہ کی ایک رکعت کا پلڑا جھک جائے گا. یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ساری دنیا کے اقوال و افعال ایک طرف رکھ دو. مولوی جرجیس نے کیا کہا اور دنیا کے سارے مولویوں نے کیا کہا سب کو ایک طرف رکھ دو. پیروں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو, ولیوں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو, بزرگوں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو, اماموں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو, محدثوں نے کیا کہا ایک طرف رکھ دو. سب نے, پوری دنیا نے کیا کہا اس کو ایک طرف ترازو کے رکھ دو اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو. ایک لفظ, ایک جملہ نہیں, ایک لفظ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور ترازو اٹھائی جائے تو اللہ کی قسم ساری دنیا کے لوگوں نے جو کہا اس کا پلڑا اٹھ جائے گا اقوال و افعال کا, اور محمد رسول اللہ کے ایک لفظ کا جو زبان سے نکلا اس کا پلڑا جھک جائے گا, کیونکہ محمد رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں, وہ پلڑا جھک جائے گا. تو جس طریقے سے محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ کے اقوال و افعال کا بھی
ایک معیار ہے، اس لیے دنیا میں اگر چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور دنیا میں اگر کوئی جج ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکات میں، عبادیات میں آؤ، نہ تمہارا بزرگ نہ ہمارا بزرگ، نہ تمہارا پیر نہ ہمارا پیر، نہ تمہارا مولوی نہ ہمارا مولوی۔ عظمت رسول کے تعلق سے بول کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے فیصل مانو، پہلے جج مانو، پہلے آئیڈیل مانو، پہلے نمونہ مانو، اور پہلے عظمت رسول کا اقرار کرو، اور جب رسول اللہ کو سب سے بڑا مان لو گے تو آؤ پھر سارے معاملات محمد رسول اللہ کی عدالت سے ہم حل کراتے ہیں، اور رسول اللہ جو کہہ دے آمنا و صدقنا، اس پر تم بھی ایمان لاؤ، ہم بھی لائیں، تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں۔ میرے بھائیوں، یہ رہا میرا